بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، فلسطین کے تاریخی پس منظر سے واقف ہونا تمام مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے، اور خاص طور پر نوجوان نسل کا اس تاریخی پس منظر سے واقف ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں احساس ہو سکے کہ کیوں فلسطین سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے اور کیوں یہ ہمارے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ سامعین کرام، آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور سامعین کرام، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور سامعین کرام، قرب قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا، اور اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور سامعین کرام، اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا، اور ارض فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لایا گیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح سامعین کرام، فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ لشکر کو بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اور اسلام کے سنہری دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کو فتح کرنے کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور سامعین کرام، دوسری بار بہینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ اور سامعین کرام، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اور سامعین کرام، اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور شہادت کا وہ باپ آج تک بند نہیں ہوا ہے،
یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور یہ شہر اسی طرح آج بھی شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ اور سامعین کرام، فلسطین کی بیت المقدس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھے جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس تمام تاریخی پس منظر کو جاننے کے بعد اس بات کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ارض فلسطین ہمارے لیے کیوں مقدس ہے، کیوں ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس زمین کی حفاظت کے لیے اور اس کو کافروں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو اور ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور جو اس جنگ میں زخمی ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو یکجان ہو کر کفار کے خلاف جہاد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پوری امت مسلمہ کے لیے بھلائی اور عافیت کا سوال اللہ پاک سے کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس پیغام کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔